غسل کا مکمل طریقہ بتا دیں جتنے بھی ہیں۔ فرضی غسل جو جنابت کے بعد ہو، حیض کے بعد ہو، نفاس کے بعد ہو، یا جمعے والے دن مسلمان مرد پر جو غسل فرض ہوتا ہے، یہ فرضی غسل کا طریقہ یہ ہے۔ سب سے پہلے اگر استنجا وغیرہ کی ضرورت ہے، جسم پر کوئی علائش وغیرہ ہے، اس کو دھو لیں۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، انگلیوں کا خلال بھی کریں ہاتھوں کو دھوتے ہوئے، اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر بسم اللہ کہہ کر، بے شک آپ برہنہ حالت میں ہیں، برہنہ حالت میں منہ میں بسم اللہ کہنا، یہ کوئی بسم اللہ کی بے حرمتی اس میں نہیں ہوتی۔ بسم اللہ کہے اور پھر جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے نا، اس طرح وضو شروع کر دے مکمل۔ جب چہرہ دھو لیا، اپنا دایاں بازو دھو لیا، کونی سمیت بایاں بازو دھو لیا، اب سر کے مسے کی جب نوبت آنی ہے نا، تو پھر سر کے مسے کا ایک طریقہ تو ہے جو عام ہم نماز کے وضو کے لیے مسح کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے یہاں سے ہاتھوں کو رکھیں اور گدی تک لے جائیں، اور گدی سے واپس لا کر ادھر سے اٹھا لیں۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے بھی فرضی غسل میں مسح ہو سکتا ہے، جائز ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ، اسی طرح فرضی غسل سے پہلے وضو کرتے تھے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو کرتے تھے۔ تو نماز کے لیے مسح یہی ہے۔ اور دوسرا مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی انگلیوں کو تر کریں اور بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح پھیر دیں پورے سر کے، اور اتنی کو مرتبہ کریں کہ آپ کو غالب گمان ہو جائے آپ کے بالوں کی جڑیں تر ہو گئی ہیں۔ پھر آپ دونوں ہاتھوں کا لپ بھریں۔ پہلا جو لپ بھریں گے دونوں ہاتھوں کا، وہ اس طرح سر کی دائیں جانب ڈال دیں، جو دائیں کان سے، دائیں کندھے سے دائیں سائڈ پر گر جائے گا۔ پھر دوسرا لپ بھریں اور اس کو بائیں سائڈ پر سر کے اوپر ڈالیں، جو بائیں کان کندھے سے بائیں سائڈ پر گرے گا۔ پھر تیسرا لپ بھریں جو سر کے درمیان میں ڈال دیں، اور پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیں۔ اگر آپ ساتھ ہی پاؤں بھی دھونا چاہیں، یہ سر کے اوپر پانی ڈالنے کے بعد، تو ساتھ بھی دھو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے واش روم کے باہر جا کر پاؤں دھونے ہیں، پھر آپ سارے جسم پر پانی بہا لیں، اور جب سارا جسم تر ہو جائے گا آپ باہر جا کر پاؤں دھو لیں، تو آپ کا یہ وضو بھی مکمل ہے اور غسل بھی مکمل ہے۔ اگر اس وضو کے بعد دوران غسل آپ کا شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا تو آپ کا وضو قائم ہے۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، پھر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا۔